آج کی پریس کانفرنس چکن کے ریٹ کم یا زیادہ ہونے کی وجوہات، طریقہ کار اور ریٹ میں گورنمنٹ کا کردار اور اس کردار کے نتیجے میں ہونے والی پرائس کنٹرول مجسٹریٹ صاحبان کی کارکردگی اور بے قصور چکن کے دکانداروں پر ہونے والے ظلم کو عیاں کرنا ہے۔ چکن ہمیشہ سے ہی ایک بہترین سستی پروٹین کے طور پر جانا گیا ہے۔ اس کا ریٹ منڈیوں میں کھلی بولی کے اشارے کے ساتھ رسد اور طلب کے حساب سے متعین ہوتا ہے۔ ریٹ پر گرمی، سردی یا شادی بیاہ کا سیزن اتنا اثر نہیں کرتا، اس کی رسد کی فراوانی کرتی ہے۔ جیسے ہی طلب اور رسد میں عدم توازن ہوتا ہے، ریٹ کم زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی کمی یا زیادتی کو کسی بھی طرح کوئی بھی منصوبی طریقہ بنا کر کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ جب رسد طلب سے زیادہ ہو جاتی ہے تو فارمرز کو اپنی لاگت سے بھی بہت کم ریٹ پر اس لیے بیچنا پڑتا ہے کہ اسے محفوظ نہیں کیا جا سکتا اور مزید خوراک نہیں کھلائی جا سکتی۔ اس طرح فارمرز لاکھوں کروڑوں کے نقصان کو برداشت کرتے ہوئے اگلے فلاح میں منافع کی خواہش میں دوبارہ چوزا ڈالتا ہے۔ پاکستان میں غلط وجوہات بنا کر سویابین کی درآمد بند کرنے سے چکن کی پیداوار لاگت میں بے تحاشا اضافہ ہوا اور نارمل 400 روپے میں بکنے والا چکن 700 روپے فی کلو اوسط ریٹ تک جا پہنچا اور اب اسی طرح کی ایک فضول اور بے بنیاد سرگرمی کرتے ہوئے اس کا سرکاری ریٹ 383 روپے کلو زندہ کا فکس کر دیا گیا ہے۔ اس سے صارفین کو تو سستا چکن نہیں مل رہا کیونکہ پولٹری فارم سے خرید ہی مہنگی ہے، الٹا گورنمنٹ کی چکن کی ریٹ لسٹ مٹن بیف ریٹ لسٹ کی طرح بے وقت ہو کر رہ گئی ہے۔ گورنمنٹ کی طرف سے اپنی ہی ریٹ کی نافرمانی کروائی جا رہی ہے۔ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے چکن کو سستا کرنے کی یہ بھونڈی کوشش تو ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ کچھ سرکاری رسا گیروں کی بھی چاندی ہو گئی ہے۔ ان کا کسی بڑے پر تو بس نہیں چلتا تو وہ اس چکن کے دکاندار پر جو 50 مرغیاں بیچ کر اپنے بچوں کے لیے افطاری کا بندوبست کرتا ہے چڑھ دوڑتے ہیں اور زیادہ تر بوکس رسیدوں پر 5,000 سے لے کر 50,000 تک جرمانے عائد کر رہے ہیں۔ اگر صاحب بہادر کی طبیعت پر دکاندار کی کوئی فریاد گراں گزرے تو اس پر FIR دے کر حوالات کی یاترا بھی کروائی جاتی ہے۔ پنجاب کے تمام اضلاع سے چکن کا کاروبار کرنے والے افراد میاں طارق جاوید پریزیڈنٹ پنجاب پولٹری ایسوسی ایشن، تنویر عمران، آصف گوندل، شکیل احمد، خرم کھوکھر، ندیم اطاری سرگودا، ظہیر عباس عباسی راولپنڈی، عرفان گجرانوالہ، زبیر چودھری حافظ آباد، ثاقب رحیم چنیوٹ، میر عدنان گجرات، نوید انعام چیئرمین بلائلر فارم ایسوسی ایشن خرم کھوکھر، خرم شہزاد جنگ لاہور پریس کلب کی وساطت سے درخواست کرتے ہیں کہ اگر حکومت چکن کے صارفین کے ساتھ سنجیدہ ہے تو مرفی پیدا کرنے والے اسباب کو سستا کریں۔ مرغی سستی کرنے کے نام پر سویابین امپورٹ کرنے کی اجازت دی گئی بلکہ سالوینٹ پلانٹ والوں کے رحم و کرم پر ڈال دیا گیا جو کہ عزاداری بنا کر سویابین مہنگی فروخت کر رہے ہیں۔ چکن فنڈ اور دوسرے اجزاء پر ٹیکس میں کمی کریں۔ پولٹری فارمرز کو سولر ٹیکنالوجی آسان اقساط پر فراہم کریں۔ چکن کے ریٹ پر غیر قانونی، غیر اخلاقی، غیر فطری پابندی CAP کو ختم کیا جائے تاکہ حقیقی طلب ورثت کے مطابق ریٹ کی روایتی مقابلہ بازی ہو سکے جس سے ریٹ خود بخود اپنی اصلی سطح پر آ جائے گا۔ چکن کے دکاندار گورنمنٹ کی طرف سے اپنے متعین شدہ مارجن کے اندر رہ کر کام کرتے ہیں اور کسی بھی طرح ریٹ میں اضافے کا باعث نہیں۔ ان کو اسی میکانزم کے ساتھ کام کرنے کی اجازت دی جائے، نہ کہ ان پر جرمانے عائد کر کے صارفین کو چکن مزید مہنگا دلوانے کا سبب بنایا جائے۔ چکن کے دکاندار اس انڈسٹری کی سب سے بڑی اور سب سے کمزور اکائی ہے۔ اگر چکن کے دکانداروں کو غیر حقیقی ریٹ لسٹ کی بنیاد پر تنگ کرنا بند نہیں کیا جاتا تو ہم لوگ احترام رمضان المبارک ہڑتال تو نہیں کر سکتے، البتہ 2 دن بعد پنجاب بھر میں اپنا کاروبار ضرور بند کر دیں گے۔ اس طرح جرمانوں کے ساتھ ساتھ ان بددعاؤں سے بھی بچ جائیں گے جو لا علمی اور غلط فہمی کی بنا پر صارفین کی طرف سے دکانداروں کو دی جا رہی ہیں۔ تمام بیوروکریسی اس میکانزم کو باقاعدہ بجھاتی ہے، اس کو ٹھیک بھی کرنا چاہتی ہے لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب سے بات کرنے سے ڈرتی ہے۔ سب کی ماں سے ہماری بھی درخواست ہے کہ وہ ماں کا کردار ادا کریں اور چکن کے اسباب سستے کروائیں، صارفین کو سستا چکن دلوائیں تاکہ کمائی کرنے والے بڑے بیٹوں کو تو پراٹھے کھانے دیں اور چھوٹے بیٹوں کو چمٹے مار مار کر سوکھی روٹی کھانے پر مجبور کریں۔
साहिवाल, खानेवाल, सीरपुर, पाकपतन, मुल्तान, फिर इधर आ जाए तो फैसलाबाद, सरगोदा, खरीद के गुजरावाला, और कभी कभी तो ये दूर से जब सस्ती मिलती है तो बहावलपुर तक से सप्लाई लाहौर आ जाती है। गवर्नमेंट ने करके दी या मेरा सवाल है एक मिनट ठहर के मेरे सवाल कर लेंगे बैठो। मेरा सवाल है कि ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿੰਗਾ ਵੇਚਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। क्या डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੱਥ अब देखो चूजा 200 रुपए बिक रहा ਇਹਦੀ ਕਾਸਟ ਕੀ तमाम पोल्ट्री ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕ ਕਮੋਡਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਵਨ ਡੇ ਔਰ ਚਿਕ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਦਿੱਲੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਈਂਡਲੀ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸਣਗੇ ਇਹ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸਰ ਉਹ सबसे ज्यादा पूरे पंजाब में चिकन की दुकानों पे एफआईआर हो रही है। वजह और भी तो कारोबार है, सब लोग महंगा बेच रहे हैं। किसी भी आप हरियाणा के भी स्टेट में कोई भी चीज उस लिस्ट के हिसाब से